جی السلام علیکم. آج ایک نئی بحث چھڑی ہوئی پاکستان میں، وہ یہ کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں یا پھر جو ڈوئل نیشنلز ہیں ان کو پاکستان میں شامل نہیں رکھنا چاہیے کیبنٹ میں، یا پھر ان کی اگر کوئی ایکسپرٹیز ہیں تو ان سے استفادہ حاصل نہیں کرنا چاہیے، اور ان کو کیوں یہاں پہ اجازت دی جاتی ہے، انہوں نے کسی اور کنٹری کا اوتھ لیا ہوا ہے اینڈ آل آف دیٹ. اس سلسلے میں اپنا موقف آپ کو دینا چاہوں گا، اور میرے خیال میں کہ میں انٹرنیشنل پرسپیکٹیو سے بھی دوں گا. پوری دنیا میں جو ممالک ہیں وہاں پہ ایسا کہیں پہ بھی آپ کو نظر نہیں آتا کہ جس میں کہ آپ کے جو نیشنلز ہیں، جن کی کہ روٹس ہیں آپ کے ہاں، وہ آپ ان کو لائک اس وجہ سے اپنے ساتھ نہیں رکھتے، اپنے ہاں امپلوائے نہیں کرتے، گورنمنٹ کی امپلائمنٹ نہیں دیتے، صرف اس لیے کہ انہوں نے کہیں اور جا کے بھی اوتھ لیا ہوا ہے. لیکن وین اٹ کمز ٹو پاکستانیز تو ان کا نیشنلزم آئی ہیو سین اٹ فرام ویری نیئر، بہت قریب سے دیکھا ہے. اور کچھ ایگزامپلس میں آپ کو اپنی فیملی کی دینا ضروری سمجھتا ہوں. میری آدھی سے زیادہ فیملی جو ہے وہ انگلینڈ ہوتی ہے، اینڈ کچھ فیملی کینیڈا میں بھی ہوتی ہے، امریکہ میں بھی ہوتی ہے، کچھ اسپین میں بھی ہوتے ہیں. تو انگلینڈ میں کیا ہے کہ میں انگلینڈ کے حوالے سے بات یہ ضروری سمجھتا تھا کرنا کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں نے میرے ایک انکل ہیں، میرے ماموں لگتے ہیں، میں نے ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا کہ آپ ہر دفعہ پی آئی اے میں کیوں آتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی اور بھی سروسز ہیں، ٹرکش استعمال کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ سے میری کوشش یہی رہی ہے کہ میں پاکستان اگر جاؤں تو صرف اور صرف پی آئی اے میں جاؤں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب 1983 میں جب ہمارے نانا کی وفات ہوئی تو 1983 میں ان کو جب پاکستان لایا گیا، ان کی باڈی کو پاکستان لے کے آیا گیا، تو اس وقت ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے ماموں کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم لوگ ان کی باڈی کو بورڈ کروانے گئے تو وی آسکڈ فار پیسے، تو انہوں نے یہ کہا کہ سر یہ پاکستان کا فلیگ کیریئر ہے پی آئی اے، اور اس وجہ سے ہم لوگ کوئی بھی پاکستانی جب اس کی وفات ہوتی ہے تو اس کی باڈی کو پاکستان لے کے جانے کے پیسے چارج نہیں کرتے. تو ہی سیڈ آئی واز شاکڈ، اور یہ ہے کہ آئی پرومس ٹو مائی سیلف وین ایور آئی ووڈ بی گوئنگ ٹو پاکستان آئی ووڈ آلویز بی یوزنگ پی آئی اے. اینڈ تھرو آؤٹ ہز لائف ہی وزٹڈ پاکستان. جب بھی وہ پاکستان آئے، اور وہ 70s سے انگلینڈ میں، اینڈ ہی واز لائک اے ٹین ایج بوائے جب وہ وہاں پہ گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی پھر پاکستان کا پی آئی اے کا ٹریول. اور ریسنٹلی کیا ہوا کہ یہی ایگزامپل میں نے ایک انگلش ریڈیو چینل ہے برٹش لنڈن بیسڈ، انہوں نے مجھے بلوایا اور پی آئی اے کے جو کرائسس چل رہے ہیں اس کے اوپر بات کرنے کے لیے مجھے بلایا. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ پیپل ہیو سینٹیمنٹل اٹیچمنٹ ود پی آئی اے، اور ایموشنل اٹیچمنٹ ہے جو کہ کبھی بھی نہیں جا سکتی. وٹ ایور ہیپنس ٹو پی آئی اے وہ کبھی بھی نہیں جا سکتی. پیپل وڈ بی ویٹنگ فار، سو دس از سم تھنگ مور دین دیئر سروسز. وہ سروس سے بڑھ کے ان کا رشتہ ہے پی آئی اے سے. تو ایک تو یہ چیز کہ وہ برٹش نیشنل ہے، انہوں نے اوتھ لیے ہوئے ہیں، سب کچھ کیا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ when it comes to پاکستان there is no other alternate. ایک اور ایگزامپل یہ دوں کہ اسی ہفتے میرے ایک رشتہ دار ہیں، وہ انگلینڈ میں ہوتے ہیں، ان کو فلائنگ آفیسر بنایا گیا ہے رائل ایئر فورس میں، اینڈ نام میں نہیں لے سکتا. اور انہوں نے اپنی جو تصویر فیس بک پہ لگائی، انہوں نے اپنے ایک انکل کے ساتھ تصویر لگائی. ان کے جو انکل تھے وہ اپنے دور میں پاکستان ایئر فورس کے ایئر وائس مارشل رہے ہیں، اینڈ ان کا بھی میں نام نہیں لوں گا کسی وجہ سے. تو آئی نو کہ فیملی میں یہاں پہ بھی جو آرمڈ آفیسرز ہیں ان کی اوبویسلی جو اگلی نسلیں ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، لائک ان کی بہن کے بیٹے یا ان کے بھائی کے بیٹے، وہ رائل ایئر فورس میں، رائل آرمی میں انگلینڈ میں جا کے سرو کر رہے ہیں. لیکن وین اٹ کمز ٹو پاکستان دے فیل پراؤڈ آف اٹ. وہ
ابھی بھی وہ پاکستان ایئر فورس کے ایئر وائس مارشل کی تصویر لگا کے تو انہوں نے یہ کہا کہ سرو تو میں ادھر کر رہا ہوں رائل ایئر فورس میں, لیکن آئی وڈ بی آن دا فٹ اسٹیپس آف مائی انکل. اور وہ فٹ اسٹیپ اوبیسلی جو ہیں وہ پھر ان کی وردی والی جو تصویر تھی ایئر وائس مارشل کی, وہ اس میں پاکستان کا جھنڈا ہونا, اینڈ ہی واز شوئنگ اٹ ٹو ہز اون کولیگز ایز ویل دیٹ دس از ویئر آئی کم فرام پاکستان. ہی واز پراؤڈ آف اٹ. ایک اور ایگزامپل میں یہاں پہ یہ شیئر کرتا چلوں کہ میرے ایک کزن ہیں, انہوں نے فرینزک سائنس میں ڈگری لی, اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ میں ان کی انڈکشن ہونی تھی, تو انٹرویوز تھے, تو آئی سجیسٹڈ ہم کہ یہ نہ ہو کہ تمہیں وہ یہاں سے مطلب صرف اس وجہ سے کیونکہ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی, عثمان نام ہے اس کا داڑھی رکھی ہوئی تھی, اینڈ ہی پریز 5 times اینڈ آل آف دیٹ. تو میں نے اس سے کہا کہ عثمان میری خالہ کا بیٹا, میں نے کہا عثمان دے مائٹ ناٹ گیٹ یو جسٹ بیکاز آئی واز جسٹ پولنگ ہز لیگز. میں اس کو تھوڑا سا تنگ کر رہا تھا کہ ہو سکتا ہے تمہاری داڑھی دیکھ کے تمہیں وہ نہ رکھیں. ابھی بارش شروع ہو رہی ہے, تو ایسا کرتے ہیں کہ میں یہ یہاں سے کاٹوں گا نہیں تاکہ آپ کو پتہ چلے. ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ درخت کے نیچے چلے جاتے ہیں. جی, تو درخت کے نیچے تو ہم آ گئے, لیکن ایک کرسی بھی لانی پڑے گی. میں کرسی لے آؤں. یہاں پہ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ہوا قصہ کہ انہوں نے بیسیکلی اس نے مجھے یہ کہا کہ فیصل بھائی if they want me they would have to accept me with my beard, they would have to accept me with my background that is of Pakistan, and ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں پاکستانی تھا, پاکستانی ہوں, اور اس میں مجھے کوئی شرم نہیں ہے. And yes, he got inducted because he was a genius when it comes to forensic science, and he was the best in his field. تو یہ چیزیں کہنے کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. وہ بھی برٹش بورن ہے, وہ بھی لائک ہی ہیز اسپینڈ ہز لائف ان دیر, اینڈ آئی ہیو پرسنلی سین دیز تھنگس, ایکسپیرئنس دیز تھنگس وائل آئی واز ان انگلینڈ. اور مجھے میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ پاکستان میں اس طرح کی چیز کا کوئی فس بنانا چاہیے, اور یہ کہنا چاہیے کہ شاید یہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے. بھئی ہمارے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے جو کہ پولیٹیکل بھرتیوں کو سامنے لے کے آتے ہیں. ایسی پارٹیز جو کہ اپنے اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز کے تحت بھرتی کرتے ہیں. جیسے آپ پی آئی اے میں لے لیں, پی آئی اے میں جہاں پہ ایک بندے کی نوکری ہوتی تھی وہاں پہ 20 بندے بھرتی کیے. آپ دوسرے ڈپارٹمنٹس کو لے لیں, سب پولیٹیکل بھرتیاں, کوئی میرٹ پہ بھرتی نہیں ہوتا. اپنے اپنے حلقے کے اب جب پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تھی تو اس میں ڈفرینٹ ایم این ایز کو سندھ میں سے کہہ دیتے تھے کہ اپنے حلقے کے 20 بندے لے آؤ, فکس کرواتے ہیں. انفلوئنشل بندے لے کے آنا جن کے پاس 100 200 ووٹ بھی ہوتا ہے, اور پڑھا لکھا ہے یا نہیں ہے ڈزنٹ میٹر, ہم کر لیں گے. اسی لیے آپ کو یہ کیسز آپ کو سامنے نظر آتے ہیں, وہاں سے سندھ سے نظر آتے ہیں. پھر آپ اگزامپل لے لیجئے پی ایم ایل این کی اگزامپل لے لیجئے. پچھلی حکومت میں جس ڈپارٹمنٹ میں آپ جائیں, آئی ایم ناٹ ریسسٹ, لیکن ایک مخصوص کاسٹ کے جو لوگ ہیں وہ پچھلی حکومت میں بھی, نون لیگ کی حکومت میں, اور مخصوص شہر سے تعلق رکھنے والے, میں لاہور کا نام لے لوں گا, لیکن وہاں سے ایک برادری ہے جس میں کہ آگے ڈفرینٹ شاہیں ہیں. ان شاہوں میں سے لوگوں کو یہاں پہ رکھا جاتا ہے. جس آفس میں بھی آپ جائیں آپ کو وہی لوگ نظر آتے تھے. سو یہ چیزیں جو ہے نا, میرٹ کی دھجیاں اڑا دینا پاکستان میں, آپ تو یہ کر رہے ہیں نا. میری نظر میں اگر کوئی میرٹ پہ ہے وہ چیچوں کی ملیاں سے ہے, یا وہ موزمبیک سے ہے, یا وہ کہیں سے بھی ہے, اس میں پاکستانیت ہے, وہ پاکستانی اس کی روٹس ہیں, وہ آپ کو اس کو چانس دینا چاہیے. It's not that he is going to let you down. He will never let you down. That's what I believe about it.
اور یہ کہنا کہ شاید وہ پاکستانی نہیں ہے یا ان کی پاکستانیت کسی اوتھ کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گی، دس از اٹموسٹ ربش اینڈ آئی ڈیناؤنس اٹ. اور ان کو یہ چیزیں نہیں سوچنی چاہیے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ جن کے آپ کو پتہ ہے کہ ملک کا دوسرا بڑا جو ایسٹ ہیں آفٹر ایگریکلچر سائڈ جس سے کہ ہمیں پیسہ ملتا ہے، دوسرا جو سب سے بڑا ہے وہ اوورسیز ریمیٹنسز ہیں، جس میں کہ فورن سے لوگ پیسے بھیجتے ہیں. میرے ایک رشتہ دار ہیں، ان کی ایک شاپ ہے، اس شاپ میں وہ اسپیئر پارٹس کا کام کرتے ہیں، تو اس میں انہوں نے ہوا بھرنے کا بھی رکھا ہوا ہے. تو وہ ہوا بھرنے والا جو ان کا سلسلہ ہے نا، وہ کیا کرتے ہیں کہ میں نے ان سے ایک دفعہ پوچھا کہ یہ جو ہوا بھرتے ہیں آپ، تو وہ کیا اس کے جو چارجز ہیں وہ آپ نے فکس نہیں رکھے ہوئے؟ کیونکہ کوئی بھی جو آ رہا تھا وہ ہوا اپنی چیک کرتا تھا گاڑی میں، اور اس کو وہ کہہ دیتے تھے کہ دیر از نو چارجز فار اٹ، بٹ اف یو وانٹ ٹو پٹ سم منی ان، تو اس منی باکس میں ڈال دیں تاکہ یہ اٹ وڈ بی گوئنگ ٹوورڈ سم تھنگ گڈ. انہوں نے ایک گلہ رکھا ہوا اپنی شاپ میں، اور اس گلے میں کوئی 2 پاؤنڈ ڈال رہا ہے، کوئی 5 پاؤنڈ ڈال رہا ہے، کوئی 20 پینی ڈال رہا ہے، کوئی 10 پینی ڈال رہا ہے. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا انکل اس کا کیا کرتے ہیں نا، تو یہ آپ کے ٹل کا حصہ نہیں ہوتا؟ وہ کہتے ہیں کہ دس از سم تھنگ وی ڈو فار آر ولیج اینڈ پیپل ہو آر لیونگ اراؤنڈ آر ولیج. میں نے کہا کیا مطلب؟ وہ اصل میں ہمارے گاؤں اور ہمارے ارد گرد کے گاؤں کے جتنے بھی وہ غریب لوگ ہیں، ان کی جب بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو وہ پیسے، وہ جو پاؤنڈ اکٹھا ہوتا رہتا ہے، جب وہ ٹھیک ٹھاک پیسے ہو جاتے ہیں تو ان پیسوں سے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان پیسوں کو وہ پھر پاکستان میں لا کے روپوں میں کنورٹ کر کے ڈھیر سارے جو پیسے بن جاتے ہیں، کسی غریب کی وہ شادی کروا دیتے ہیں، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دیتے ہیں ساتھ والے گاؤں کی، اینڈ آئی نو اٹ. لیکن وہ یہ ہے کہ وہ سیگا راز میں رکھتے ہیں. وہ اس طرح کے لوگ ہیں یہ اوورسیز پاکستانیز، اور آپ ان کو ڈس آن کر رہے ہیں. شرم آنی چاہیے. لعنت ہے ان لوگوں پہ جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ گاؤں میں جب قبرستان بن رہا ہوتا ہے تو سب سے بڑے پیسے جو ہیں وہ یہ دیتے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ جب گاؤں کی مسجد کی جو بجلی کا بل آ جائے تو یہ بجلی کا بل مولوی جو ہے وہ ان کو میسج کرتا ہے یا فون کرتا ہے کہ اتنا آ گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کوئی فکر نہیں کرو. غلط ہے. ان کو آپ اچانک سے یہ کہہ دیں کہ آپ کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں؟ ادھر جو مشٹنڈا آپ نے لا کے بٹھا دینا ہے، جو اٹھائی گیر، جو زمینوں پہ قابض ہے، جتنا قبضہ گروپ ہے آپ وہ ساتھ اپنے بٹھا لیں گے، سب بٹھا لیں گے، لیکن یہ نہیں بٹھائیں گے. اور اگر ان میں سے کوئی ان کا بیٹا اگر کوئی پڑھا لکھا نکل آتا ہے، اس کے پاس ایکسپرٹیز ہیں، دنیا میں تو ایکسپرٹیز والے لوگوں کو کھینچ کے لا رہے ہیں اپنے پاس، اپنے ملکوں میں لے کے آ رہے ہیں. انڈیا میں سے برین ڈرین کر گئے ہیں، اور پاکستان میں سے برین ڈرین کر گئے ہیں ویسٹرن کنٹریز. وہاں پہ وہ برینز لے کے جا رہے ہیں، اور آپ کو ادھر یہ پڑی ہوئی ہے کہ ان کی نیشنلٹی ہیں اور یہ اور وہ. لعنت ہے ایسی سوچ پہ لعنت ہے. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس کوئی ڈوئل نیشنلٹی ہے، یہ میرے پاس نہیں ہے بھائی. آئی ایم سنگل نیشنل اینڈ پاکستانی نیشنل. لیکن یہ ہے کہ آئی ایم اسٹینڈنگ فار دیز پیپل. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی میرٹ پہ ہے تو اس کو بیٹھنا چاہیے ادھر آ کے. ہی ہیز دا سیم رائٹ اوور پاکستان وچ آئی ہیو اینڈ وچ یو ہیو, دا ون ہو از واچنگ. So overseas Pakistanis, they are the biggest contributors of Pakistan. And how dare you say it that they should not be in the government or they should not be part of the government posts or anything. یہاں پہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ جیسے کوئی ایم این اے یا جیسے کوئی منسٹر ہوتا ہے وہ سی ایس ایس میں اپنے بچوں کو یا اپنے بھانجوں کو یا اپنے بھتیجوں کو سیٹ کروانے کے لیے تو کر رہے, تو کوئی میرٹ نہیں, کوئی کچھ نہیں. کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ؟ آپ اس طرح کے لوگوں پہ پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں؟ کیا ان کا ہے پاکستان, صرف کسی اور کا پاکستان نہیں ہے؟ یہ سارے کے سارے جو سندھ سے آ گئے, جو یہ سب کے سب جو ہیں, یہ سب کے سب میرٹ کے وداؤٹ میرٹ بھرتی ہوئے ہیں. اور یہ سب جو لاہور سے آ کے بھرتی ہوتے رہے ہیں, میں سب لاہوریوں کے لیے نہیں, لیکن وہ اسپیسیفک ایک جو پارٹی جو کہ اپنے لوگوں کو, یہ کس لیے, یہ پولیٹیکل گینز کے لیے.
تاکہ ان کو پولیٹیکل مائلیج ملے, تاکہ آنے والے وقتوں میں جب ان کی حکومت آئے تو یہ اپنے کسی ایم این اے کو اپنا وہ سی ایس ایچ جس کو کروایا ہوا ہے یا کوئی ڈی سی لگا ہوا ہے یا اے سی لگا ہوا ہے تو اس کو وہ بھیج دیں, ہاں میں اپنا بندہ بھیج دیتا ہوں, یا نیب میں اپنا بندہ فکس کر دیا, یا پھر ایف آئی اے میں اپنا بندہ فکس کر دیا. You don't know how this dirty politics is working, and this is the first time کہ اس میں کہ اس طرح کے جو غیر سیاسی لوگ ہیں ان کو اگر لے کے آیا جا رہا ہے تو وہ پاکستانیت کی وجہ سے لے کے آ رہا ہے. میں یہ نہیں کہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی سائڈ لے رہا ہوں, میں ایک سسٹم کو, گندے سسٹم کو میں ایکسپوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, جو کہ اوورسیز پاکستانیز کو, ان اوورسیز پاکستانیز کو کہ جو کہ اپنا تن من تن سب کچھ اس ملک پہ, اس دھرتی پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. وہ جو کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے وہ گالیاں سنتے ہیں, ان کو پاکی کہتے ہیں تو یہ آگے سے کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم پاکی ہیں, پاکستانی ہیں, ہم پاکستانی ہیں. یہ ان لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مطلب دور رہنا چاہیے. میں نے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں, اینڈ دے آر مور پاکستانیز دین دیز تھگز, جو اس ملک کے تھگز اور کرمنلز یہاں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, جو کہ ایڈجسٹ کرواتے ہیں اسی لینڈ مافیا کو, اور اسی جو تھگز ہیں ان کو ادھر آ کے کرواتے ہیں, کرواتے ہیں. ان سے 1000 درجے بہتر اوورسیز پاکستانیز ہیں. اگر اوورسیز پاکستانیز کے بچے یا پھر ان کے پاس کوئی ایکسپرٹیز ہیں تو ان کو پاکستان میں لے کے آئیں, وہ ان سے زیادہ بہتر طریقے سے اس ملک کو سرو کریں گے. یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ کسی MI6 اور CIA کی وجہ سے ادھر آئیں گے, ایسا نہیں ہوتا. ہاں جو یہاں سے جاتے ہیں نا, جو یہاں سے پاکستان سے جاتے ہیں, they are tending towards getting trapped by CIA and MI6. وہاں پہ کسی بون سے اگر کہیں نا کہ جا کے پاکستان میں MI6 کے لیے کام کرو یا پھر CIA کے لیے کام کرو, تو وہ کہے گا شٹ اپ یور ماؤتھ. وہ سیدھا سیدھا ان کو شٹ اپ کال دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ they will never do anything like this. پاکستان کے خلاف وہ لفظ بھی نہیں سننا چاہتے. تو آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اور ہمارے ہاں سے ادھر سے جو جاتے ہیں 30 سال کی نوکری کر کے بھی, پھر وہ وہاں پہ جا کے تو اپنی اسائلم کے لیے وہ پاکستان کے خلاف باتیں لکھنا شروع کر دیتے ہیں. سوچیں اس بارے میں کہ جن کو آپ نے پاسپورٹ دیے ہوئے ہیں اور جو پاکستانی جن کو آپ کہتے ہیں, وہ کس طرح پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں, اور یہ جو اوورسیز ہیں آپ ان کو کس بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستانی نہیں ہے. شرم کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو یہ کہہ رہے ہیں.